ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جلسہ جو ہے یہ عوامی رائے کا مظہر ہوگا۔ جو عوام جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے جو ہے وہ نجات ملے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 30 روپے کلو ملے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ 110 کی بجائے 50 روپے کلو ملے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ادویات ہیں وہ اسی قیمت پہ ملے جس قیمت پہ جو ہے وہ 2018 میں ملتی تھی، اگر مزدور یہ چاہتا ہے کہ اس کو باعزت روزگار ملے، اگر دکاندار یہ چاہتا ہے کہ اس کی دکان چلے، اگر کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار چلے، اگر کسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلا سود قرضے ملیں اور ان کو سستا بیج ملے، سستی کھاد ملے، اگر مریض یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل سے مفت دوائی ملے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بے گھر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو آشیانہ ہاؤسنگ میں سستے داموں جو ہے وہ گھر ملے، تو پھر سب جو ہے وہ گجرانوالہ جلسہ میں چلیں، وہاں پہ رجسٹرڈ کروائیں اپنے آپ کو کہ وہ اس نااہل اور نالائق ٹولے سے اور ان کی جو ہے وہ پالیسیوں سے تنگ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر فرد جو ہے وہ مایوس ہے، ہر فرد جو ہے اس کے حالات جو ہے وہ ان 2 سالوں میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے حالات سے تنگ ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ملک میں 2 سال سے کوئی گورننس نہیں ہے، اس ملک میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ایک ٹولہ بیٹھا ہے عمران نیازی مافیا کی شکل میں کہ جس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کی کوئی گورننس نہیں ہے، جس نے ان 2 سالوں میں کوئی پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا، یعنی کسی پروجیکٹ کا آن گراؤنڈ افتتاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے کوئی اناؤنس تک نہیں کیا۔ ان کی صرف ایک پالیسی ہے انتقام لینے کی اور اپوزیشن کے خلاف نیب کو استعمال کرنے کی۔ وہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو ویڈیو کیس میں جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اسے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ویڈیوز تمہاری ہیں، جس دن ہماری بات نہیں مانو گے تمہارے خلاف پرچہ دے کے تمہیں اندر کر دیں گے۔ وہ جیل کے خوف سے پوری اپوزیشن کو جیل بھیجنے کے اوپر جو ہے وہ تیار ہے، اور یہ باقاعدہ عمران خان نیازی صاحب اور ان کے جو شہزاد اکبر اور ان کے جو ساتھی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہمارا مخالف ہے، اس کے اوپر 15 کلو جو ہے وہ ڈرگز ڈال دو، فلاں کے اوپر نیب کا جھوٹا کیس ڈال دو، فلاں کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کو کہو کہ وہ کوئی جھوٹا کیس بنا دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا۔ اب 2.5 سال میں جب انہوں نے ملک کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے اور عوام کا یہ حشر کر دیا ہے، تو پھر یہ پرامن احتجاج جو ہے، میں یہ اس ملک کے لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ یہ پرامن احتجاج میں آپ کا وہاں پہ آ کے کھڑے ہونا جو ہے یہ بڑا میٹر کرے گا۔ یہ مافیا جو ہے یہ بالکل، یہ مافیا جو کہا جاتا ہے کہ جی فرق نہیں پڑے گا، اس مافیا کو بڑا فرق پڑے گا۔ اس مافیا کو تو جلسے کے اعلان سے فرق پڑ گیا۔ یہ پچھلے 8 دن سے جو ان کا حشر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن کریں گے اور گرفتار کریں گے، تو ہم پھر تیار تھے کہ آپ کریں گرفتار۔ مجھے مشورہ تھا کہ جی آپ 15 تاریخ کو وہاں پہ پیش نہ ہو، یہ آپ کو وہاں سے گرفتار کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ گرفتار ہونے سے تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑتی ہیں، تحریکیں آگے بڑھتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے یہ ان کے یہ ہتھ کنڈے جو ہیں یہ کارگر نہیں ہوں گے۔ اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس مافیا کی لوٹ مار سے
نجات ملے. یہ ایسا مافیا ہے کہ اس کی جو ڈکیٹی ہے وہ 2, 4, 5 ارب کی ہے ہی نہیں. یہ جو ہے وہ 250, 300 ارب سے کم جو ڈاکہ ہی نہیں مارتے. وہ چینی ہو, وہ آٹا ہو, وہ ادویات ہو, وہ فارن فنڈنگ ہو. تو یہ جو مافیا ہے اس سے عوام یقیناً نجات چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہر فرد کو گھر میں بیٹھنے کی بجائے جو ہے وہاں پہ گجرانوالہ آنا چاہیے, خود کو رجسٹر کروانا چاہیے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے کی کامیابی جو ہے اس مافیا کے خاتمے کے اوپر جو ہے وہ مہر ثبت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو جو ہے اس مافیا سے نہ صرف اب نجات ملے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. اگر اس ملک میں ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانے لگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے یہ ہفتوں, مہینوں اور سالوں میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور تمام مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے گا, اور عوام جو ہے وہ خوشحال ہوں گے, اور پاکستان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں باعزت مقام ہوگا. فراز صاحب یہ بتا دیں کہ آج آپ نے کیس کی پروسیڈنگ کیوں 17 تاریخ کیوں لی ہے؟ آج فیصلہ ہم نے اس میں تاریخ نہیں لی, بلکہ اس کے اندر ایک کو ایکیوز امجد پرویز نے اپنی بیل جو ہے وہ کل موو کی تھی, جس میں 17 تاریخ پڑی ہے, اور پروپرائٹری ڈیمانڈز کے تمام پٹیشنز جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے, تو اس لیے 17 تاریخ جو ہے اس میں دی گئی ہے. اور سیکنڈ بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل ٹاک شوز میں بیٹھ کر حکومتی مشیران نے بڑا اوپن چیلنج کیا کہ کل صبح رانا ثناء اللہ خان صاحب جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو ATC کورٹ سے ہی اریسٹ ہو جائیں گے. تو اس ماحول کے اندر آج جج صاحب نے بھی بحث سننا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے 17 تاریخ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا. بہت شکریہ. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا اگر عوام مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ جلسے میں شرکت کریں. حکومت کی پالیسی سے ہر بندہ تنگ ہے. حکومت کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ ہی کوئی گورننس ہے. ان کی پالیسی صرف انتقام لینا ہے. چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اپوزیشن کو. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جلسے کے اعلان سے ہی ڈر گئی.